قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی بات سکھانا۔ جس طرح دین کی بات سیکھنا بڑے ثواب کا کام ہے، اسی طرح کسی کو دین کی بات سکھانا اس سے بھی زیادہ فضیلت والا عمل ہے، بشرطے کہ اس کا مقصد اپنا علم جتانا اور بڑائی ظاہر کرنا نہ ہو، بلکہ دوسرے کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی مخلوقات، یہاں تک کہ اپنے بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور یہاں تک کہ مچھلیاں، ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی بات سکھاتے ہیں۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ عرب میں بہت بڑی دولت شمار ہوتے تھے، لہذا مطلب یہ ہے کہ تمہاری تعلیم و تربیت سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت ہو جائے تو یہ تمہارے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے بہتر ہے۔ لہذا جب کسی آدمی کو دین کی کوئی بات بتانے کا موقع ملے تو اس کو غنیمت سمجھ کر یہ فضیلت حاصل کر لینی چاہیے۔ خاص طور پر اپنے گھر والوں اور بیوی بچوں کو دین کی باتیں سکھاتے رہنا چاہیے۔ یہ انسان کے حق میں بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ بڑوں کی عزت۔ اگرچہ اسلامی تعلیمات کی روح سے اصل فضیلت تقویٰ اور علم کو حاصل کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی چھوٹی عمر والوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سے بڑی عمر والوں کی عزت کیا کریں۔ یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی عزت نہ پہچانے۔ خاص طور سے جس شخص کے بال سفید ہو گئے ہوں، اس کی عزت اور احترام کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا ایک حصہ ہے کہ کسی سفید بالوں والے مسلمان کا احترام کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نوجوان کسی بوڑھے کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی بڑی عمر میں اس کی عزت کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اگر کسی وفد میں سے کوئی چھوٹی عمر کا آدمی بڑوں سے پہلے بولنا شروع کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تاکید فرماتے کہ بڑے کو پہلے بولنے دو۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بڑوں کی عزت اور توقیر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درجے تاکید فرما رکھی ہے، اور اس پر یقیناً اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون
کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔